اللہ 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 اللہ۔ یہ قرآن بہت پیارا کلام ہے، بہت پیارا کلام۔ اب میں بتا رہا ہوں کہ قرآن کی تفسیر کیوں ضروری ہے، کیونکہ کبھی کبھی سوال ہوتا ہے یہ سب کو قرآن پاک کا ترجمہ بتانے کی کیا ضرورت ہے، تفسیر بتانے کی کیا ضرورت ہے۔ ارے میرے دوستو، اللہ کی قسم فرض ہے، بولو قرآن کریم کی تفسیر کا سیکھنا فرض ہے، اور وہ بھی وہ فرض ہے جس کو ہم کہتے ہیں فرض کفایہ، وہ فرض ہے قرآن کریم کی تفسیر کا سیکھنا۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ کا کوئی چاہنے والا آپ کو لیٹر لکھے، اب تو لیٹر کا زمانہ ختم ہو گیا، ورنہ پہلے تو کبوتر کے ذریعے بھی لیٹر بھیجوایا کرتے تھے۔ تو چلو آج آپ کا کوئی چاہنے والا لیٹر لکھا، لیکن اس نے لیٹر لکھا ایسی زبان میں جو زبان آپ کو نہیں آتی، جیسے انگلش زبان میں لکھا، آپ کو انگلش زبان نہیں آتی، یا فارسی میں لکھا اور فارسی آپ کو نہیں آتی، تو لیٹر تو آپ کے پاس آ گیا اور آپ کو اندازہ ہو گیا کہ میرے چاہنے والے نے یہ لیٹر لکھا ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا۔ بتاؤ آپ بھاگو گے کہ نہیں بھاگو گے؟ جلدی جلدی بھاگو گے، ارے کون ہے بھائی، کس کو فارسی، کس کو آتی فارسی؟ آپ کو کہا وہ فلاں گھر میں جب وہاں ایک آدمی کو فارسی آتی ہے، وہاں گیا تو کہا نہیں وہ ابھی کام پر گئے، وہ رات کو 6 بجے آئیں گے۔ ارے 6 بجے اس کے پاس پہنچا، کیوں؟ کیونکہ سامنے والے نے جو لیٹر لکھا تھا اور محبت والے نے لیٹر لکھا تھا وہ سمجھ میں نہیں آتا تھا، جب اس کو برابر سمجھ لیا تو اطمینان ہو گیا۔ تو اللہ نے بھی ایک لیٹر محمد رسول اللہ کو دیا، قرآن کی شکل میں دیا، اور محمد جیسے چاہنے والے نے اپنے امت کو دیا۔ اور ہم کو عربی نہیں آتی ہے، بولو ہم کو عربی، ابھی بچیوں نے قل اعوذ برب الفلق کا ترجمہ کیا، ورنہ ہم کو ترجمہ نہیں آتا تھا۔ اس میں سب سے مشکل ترجمہ ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، کہ ان پھونک مارنے والیوں کے شر سے اللہ بچا جو گھاٹوں کے اوپر، گرہوں کے اوپر پھونک مارتی ہے۔ اب ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ ہمارے نبی پر جادو کیا گیا تھا، اس میں بالوں کی جو گھاٹیں بنائی گئی تھی اس پر پھونک مارنے والیوں نے پھونک مارا تھا، پتہ تھا آپ لوگوں کو؟ حالانکہ قل اعوذ برب الفلق کتنی مرتبہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ کا ترجمہ ہم کو نہیں معلوم ہے۔ تو یہ تفسیر کا جاننا اتنا ضروری، جیسے ہمارے نام خط آوے چاہنے والے کا، ہم اس کے ترجمے کے لیے بے قرار اور بے چین ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ جیسا اللہ، جس سے بڑھ کر کوئی اللہ نہیں، اور وہ قرآن نازل کرے جس سے بڑھ کے کوئی کتاب نہیں، اور محمد مصطفیٰ پر نازل کرے جس سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں۔ اور جب ہم کو سمجھ میں نہیں آئے تو سمجھنا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ ضروری ہے، فرض کفایہ ہے کہ ہم قرآن پاک کے ترجمے کو اور تفسیر کو سمجھے۔ اور آپ کو معلوم ہے بڑے بڑے صحابہ وہ بھی تفسیر کے لیے بے چین رہتے تھے، بولو تفسیر کے لیے، بلکہ کبھی کبھی پریشان بھی ہو جاتے تھے۔ کون؟ حالانکہ صحابہ کرام کی زبان کون سی؟ ہماری زبان خطرناک گجراتی، اور گجراتی میں بھی ہو بیچ میں خاندیشی بھی آتا ہے۔ میں اپنے تعویذ روم پہ جاتا ہوں نا، تو بھائی سب کو ایسا بولنے کا نا، بھائی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، میں اپنے ساتھیوں کو دیکھتا ہوں کہتا ہے بیٹھنے مانڈو بیٹھنے مانڈو، یعنی ہماری زبان کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ وہ صحابہ کرام جن کی گھٹی میں عربی زبان تھی، جن کے سر سے پاؤں تک ان کے رگوں پہ میں اگر کوئی زبان چلتی تھی تو کون سی زبان چلتی تھی؟ لیکن آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا، ہنسنا بھی آئے گا لیکن ہوگا بھی کہ صحابہ کرام بھی کیسے کیسے معاملات میں رہتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے وہ آیت آئی روزہ رکھنے کا ہے، کب سے رکھنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سفید دھاگا آ جائے روزہ شروع کرو، کالا دھاگا آ جائے روزہ ختم کرو۔ اب ایک صحابی، بڑے درجے کے صحابی، حضرت عدی، کیا نام؟ عدی، چھوٹا سا نام ہے، ہمارے یہاں نام رکھنے کا رواج نہیں ہے، بہت پیارا نام ہے، ADI، کیا نام؟ عدی۔ تو انہوں نے جب یہ آیت پڑھی اور سیدھے اپنے گھر میں آئے، تکیے کے نیچے 2 دھاگے رکھے، ایک سفید دھاگا رکھا، ایک کالا، اور سفید دھاگے کو ادھر رکھا، کالے دھاگے کو تھوڑا دور رکھا، اور کہا جب سفید کالا ہو جائے گا، کالا سفید ہو جائے گا تو روزہ رکھنے کا شروع کرنے کا۔ حالانکہ قرآن کا مقصد یہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے یہ مقصد سمجھا کہ 2 دھاگے رکھے، جب سفید والا کالا اور کالا والا، اب صبح ہو گئی، وہ سفید کا سفید ہی ہے، کالا کالا ہی ہے، یہ روزہ رکھ ہی نہیں رہے۔ صبح ہو گئی، سورج نکل گیا، لوگ کام دھام پہ جانے لگے، یہ بار بار تکیہ کھول کے دیکھا تو وہ سفید کا سفید، نہ کالا کا کالا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول سب نے روزہ رکھا؟ میں نے بھی فرمایا رکھا، کہا میں نہیں رکھا، بھوکا ہوں لیکن روزے کی نیت نہیں کیا، کیوں؟ کہا میرا دھاگا تو بدلا ہی نہیں، میرا سفید دھاگا سفید ہی رہا، کالا کالا ہی رہا۔ ہمارے نبی نے فرمایا کون سا دھاگا؟
تو انہوں نے وہ آیت پڑھ کے سنا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور سر پر ہاتھ رکھا، کہا سفید دھاگے سے مراد صبح صادق ہے اور کالے دھاگے سے مراد غروب آفتاب ہے۔ کاش کہ تم یہ عربی کو سمجھے ہوتے، کیونکہ اللہ نے سفید دھاگا اور کالا دھاگا ہی فرمایا۔ وَكُلُوا اللہ نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سفید دھاگا کالا دھاگا، تو یہ بھی بیچارے سفید دھاگا اور کالا دھاگا رکھ کر آئے۔ ہمارے نبی بہت مسکرائے، صحابہ کرام کو بلا کر کہا دیکھو عدی نے اپنے تکیے کے نیچے کالا دھاگا اور سفید دھاگا رکھا۔ پھر حضرت عدی کو سمجھا، حضرت عدی سمجھ گئے کہ ہاں صبح سے میں کچھ کھایا پیا نہیں ہوں، کہا چلو تمہارا روزہ شروع ہو گیا۔ لیکن جب حضرت عدی جانے لگے تو ہمارے نبی کے اندر بھی مزاح، مسکراہٹ تھی۔ ہمارے نبی بلائے عدی ادھر آؤ۔ عدی آئے، کیا ہوا؟ کہا تیرا تکیہ تو بہت چوڑا ہے نا، اندر رات اور دن دونوں جمع ہو جاتے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا ان وسادتک العریضۃ، تیرا تکیہ کتنا چوڑا ہے کہ رات کو بھی تو نے تکیے کے نیچے رکھا نے، دن کو بھی تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم؟ ایک آیت آئی قرآن پاک میں 7ویں پارے میں آیت آئی، سب ایمان والوں سنو، اگر تم ایمان لائے ہو اور ظلم نہیں کرتے ہو تو جنت ہے ورنہ جہنم میں۔ ایمان لائے ہو، ظلم نہیں کرتے ہو۔ صحابہ کرام نے جو گھر میں رونا شروع کیا، کیونکہ ایمان لانے کا اور ظلم نہیں، اور ظلم تو ہر ایک سے ہو ہی جاتا ہے بھائی، ظلم تو ہر ایک سے ہو ہی جاتا۔ بھائی بیوی نے کوئی غلطی کی، ہم کو اس کو 1 منٹ کا بولنا ہے، اور ہم نے کتنے منٹ کا بولے؟ 10 منٹ کا۔ تو بھی ایسی نے، تیری ماں بھی ایسی نے، تیرا باپ بھی ایسا نے، تیرا خاندان بھی ایسا، ظلم ہو گیا۔ بھائی ایک پڑھانے والا پڑھاتا ہے، بھائی میرے پاس کوئی بچہ پڑھتا ہے، اس نے غلطی کی، قاعدہ یہ ہے کہ مجھے اس کو 5 منٹ ڈانٹنا ہے، کوئی چھوٹی سی سزا دینا۔ میں 10 منٹ تک اس کو ڈانٹتا رہا، یہ کیا ہو گیا؟ ہمارے گھر میں کام کرنے والی آتی ہے، کام کرتی ہے، ایک ہوتا ہے کہ بھائی یہ کام سے یہ کام کرنا ہے، ہم نے اس کے پاس تھوڑا زیادہ کام کروایا، کیا ہے؟ ظلم کہتے ہیں ہر لمٹ سے پار جانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظلم۔ تو سارے صحابہ رونے لگے کہ کبھی ہمارا بیوی کے ساتھ ظلم کا معاملہ ہو جاتا، کبھی باندیوں کے ساتھ ظلم کا معاملہ ہو جاتا، کبھی غلاموں کے ساتھ ظلم کا معاملہ ہو جاتا، کبھی ہمارے بچوں کے ساتھ ظلم کا معاملہ ہو جاتا۔ سارے صحابہ کرام اپنے گھر میں بیٹھ کے رو رہے، ظہر کی نماز میں صحابہ آئے، سب کے سب رو رہے۔ ہمارے نبی نے پوچھا کیا واقعہ ہوا، کیوں رو رہے؟ کہ آیت کریمہ آئی کہ ایمان لاؤ، ظلم مت کرو ورنہ جہنم میں جاؤ گے۔ تو ظلم تو ہم سب میں کرتے، تو ہمارے نبی مسکرائے، کہا یا ظلم سے مراد ظلم نہیں، ظلم سے مراد شرک ہے۔ ظلم سے کیا مراد ہے؟ اب میں وہ آیت پڑھتا ہوں جس میں اللہ نے فرمایا ظلم مت کرو۔ کون سی آیت؟ 7ویں پارے میں، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اللہ کہتے ہیں ہدایت والا بننا ہے، ایمان لا اور ظلم نہیں۔ اب صحابہ کرام تو ڈر گئے، تو ظلم تو کرتے ہی، یہ تو ہمارے ایمان کا فائدہ کیا۔ فوراً دوسری آیت آئی تاکہ سارے صحابہ کو تسلی ہو گئی، کیا فرمایا؟ ان الشرک لظلم عظیم، کہ یہاں ظلم سے وہ ظلم مراد نہیں ہے، بلکہ ظلم سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایمان والو شرک مت کرو، شرک کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ صرف ظلم کرنے کی وجہ سے کوئی جہنم میں جانے والا، تو بتاؤ اگر یہ قرآن کی تفسیر نہ معلوم ہوتی تو کیا کرتے؟ آپ کو معلوم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چھوٹے سے بچے، ابھی تو خیر بچے، یعنی حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عمر کے زمانے میں کتنے تھے؟ ان کی عمر کتنی تھی؟ بالغ بھی نہیں ہوئے تھے، بولو بالغ بھی۔ اب حضرت عمر کی جب کانفرنس ہوتی تھی، قرآن کی کانفرنس، کس کی کانفرنس؟ قرآن، یعنی آج قرآن کے بارے میں بات چیت ہوگی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کرسی پر بیٹھتے تھے نا، بازو میں حضرت عبداللہ ابن عباس کو بٹھاتے تھے، صحابہ کرام سامنے بیٹھے ہوتے تھے۔ اب صحابہ کرام کو آبجیکشن ہوتا تھا کہ نابالغ بچہ وہ سٹیج پر بیٹھا ہوا ہے، ہم سب سامنے بیٹھے ہوئے۔ کسی نے کہا بھی کہ عمر امیر المومنین، ہم سب بدر والے ہیں، ہم میدان بدر میں آئے ہیں، ہم نے ہمارے نبی کی جوتی مبارک کو صحیح کیا ہے، ارے ہم بڑے بڑے معرکے میں گئے ہیں، ہم نے بڑی بڑی فتوحات حاصل کی ہے، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رات و دن کو دیکھا، آپ ہم کو سامنے بٹھاتے اور سٹیج پر کس کو بٹھاتے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کو، جو ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے۔ حضرت عمر نے فرمایا کانفرنس کس کی ہے؟ قرآن کی ہے، اور میں قسم کھاتا ہوں یہ بچہ جتنا جانتا ہے اتنا آپ لوگ قرآن نہیں جانتے ہو۔
تو سب نے کہا ایسا کیسا؟ حضرت عمر نے کہا بھی امتحان لے لیتے، چلو بتاؤ قرآن کریم میں ایک صورت آئی ہے. حضرت عمر نے امتحان شروع کیا، امیر المومنین تھے. کہا قرآن کریم میں ایک صورت آئی ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا. یہ قرآن کریم میں صورت آئی ہے، بتاؤ یہ کیوں آئی، یہ صورت کیوں نازل ہوئی؟ تو کسی نے کہا کہ اس میں فتح مکہ کا بیان ہے، کسی نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہم کو نہیں معلوم اس میں کیا ہے، کسی نے کہا اس میں سبحان اللہ پڑھنے کا بیان ہے، کسی نے کہا اس میں استغفر اللہ پڑھنے کا بیان ہے. حضرت عمر نے فرمایا عبداللہ ابن عباس کھڑے اور بتاؤ. عبداللہ ابن عباس کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہا اس میں ہمارے نبی کے پردہ فرمانے کا بیان ہے، ہمارے نبی کا وصال ہونے والا اس کا بیان ہے. اور اس آیت کے بعد ہمارے نبی روئے تھے اور حضرت ابو بکر نے فرمایا تھا میں سمجھ گیا کہ آپ اب ہم کو چھوڑ کر جانے والے ہیں، اس کا بیان ہے. سارے صحابہ نے کہا عمر آپ صحیح کہتے ہو، یہ مجلس قرآن کی مجلس ہے اور قرآن میں اس بچے کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے.